کیا آپ جانتے ہیں کہ بنا کسی لمبی عبادت کے صرف 5 چھوٹے سے جملے بول کر آپ جنت کے 8 دروازے کھول سکتی ہیں؟ اور ہر شوہر اپنی بیوی سے صرف یہی 5 باتیں سننے کے لیے ترستا ہے۔ اگر آپ گھر میں سکون نہیں ہے یا شوہر کے ساتھ اکثر انبن رہتی ہے تو آج میں آپ کو اسلام کی روشنی میں 5 جملے بتاؤں گی جو اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے تو شوہر اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور گھر جنت بن جائے گی۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے میٹھا بولنا نفلی عبادت سے بھی بڑا ثواب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 خصوصی جملوں اور ان کے عجیب و غریب دینی اور دنیاوی فوائد کے بارے میں بات کریں گے جو ہر عورت کو لازمی پتہ ہونے چاہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے 5 ایسے جملے ہیں جو ہر شوہر اپنی بیوی سے سننا چاہتا ہے اور ان کے کیا فوائد ہیں۔ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ محبت، عزت اور سکون پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک اچھی اور نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلا جملہ کون سا ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اور ناز ہے۔ اسلام میں شوہر کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے جو اپنی بیوی کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کی صلاحیت اور اس کی مردانہ غیرت پر بھروسہ ظاہر کرتی ہے تو شوہر کا حوصلہ اور عزت نفس بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کو یہ یقین دلاتی ہیں کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ اور ناز ہے تو اندر آپ کی حفاظت اور ذمہ داری اٹھانے کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ شوہر باہر کی دنیا کے تناؤ کو بھول کر گھر کو اپنا سب سے محفوظ جگہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے کہ آپ جو ہمارے لیے کماتے ہیں میں اس پر راضی ہوں۔ قناعت ایک مومن کی پہچان ہے۔ شوہر دن بھر حلال رزق کمانے کے لیے باہر محنت کرتا ہے۔ جب بیوی اس کی کمائی پر شکر گزاری ظاہر کرتی ہے اور ناشکری سے بچتی ہے تو شوہر کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اور اس دوسرے جملے کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام کا اصول ہے کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ بیوی کی قناعت کی وجہ سے اللہ شوہر کے تھوڑے رزق میں بھی بے پناہ بے شمار برکت ڈال دیتا ہے۔ شوہر پر نئے خرچے پورے کرنے کا دباؤ نہیں ہوتا جس سے وہ رشوت یا حرام کی کمائی سے بچا رہتا ہے اور اس کا ثواب بیوی کو بھی ملتا ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خوبیاں یاد دلا کر تسلی دی تھی۔ بیوی کا شوہر کے لیے دعا کرنا اور اس کی دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے خیر خواہی جتانا شوہر کے دل میں محبت کو بہت گہرا کر دیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق جب کوئی مسلمان اپنے بھائی یا شوہر کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، یعنی بیوی کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ شوہر کے لیے خیر خواہی جتانا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے سنت کا ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھا جملہ ہے آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا میں اس کی قدر کرتی ہوں۔ شوہر گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دیتا ہے۔ اسلام میں احسان مندی اور شکر گزاری کی بڑی اہمیت ہے۔ شوہر کو ان کے چھوٹے سے چھوٹے کام یا تحفے پر جزاک اللہ خیر کہنا رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بننا۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شوہر کی قدر کر کے بیوی اللہ کا شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب شوہر کو محنت کی قدر ملتی ہے تو وہ دل کھول کر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اور اس کے لیے خوشی خوشی تحفے دیتا ہے۔ اور پانچواں جملہ ہے میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ، بیماری یا مالی تنگی آنا عام بات ہے۔ ایسے وقت میں جب بیوی شوہر کا سہارا بنتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ ہر مشکل میں اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے تو شوہر خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہے۔ یہ میٹھے بول، تعریف کے جملے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اس 5ویں جملے کا فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک سرمایہ ہے اور اس کا سب سے بہترین سرمایہ ایک نیک بیوی ہے۔
مشکل وقت میں ساتھ دینے والی بیوی شوہر کی نظر میں سب سے قیمتی بن جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ان 5 باتوں میں سے سب سے خوبصورت بات کون سی لگی۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔